مرینا خان نے کراچی سے قیامت والے دن جنوں اور انسانوں دونوں مخلوقات کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا پڑے گی، جس کے بعد جن تو ختم ہو جائیں گے لیکن انسان، گناہگار انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ آخر کافر تو جن بھی ہوتے ہیں، پھر انسانوں ہی کو دائمی سزا کیوں دی جائے گی؟ جو سہولتیں، جو نعمتیں، جو لذتیں انسان کو دیں گے وہ جنات کو حاصل نہیں ہے۔ صحیح۔ جتنی بڑی جس کو سہولت دی جاتی ہے، جتنا وہ نقصان کرتے اتنی بڑی سزا ہوتی۔ جن تصوف، سلوک، معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے، جنوں میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ بالکل صحیح۔ جنوں کو اگر آپ انوار القاء کریں تو بھاگ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ صحیح۔ انسان ہے کہ وہ عالم امر کے انوارات جذب کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔ اس کو اللہ نے وہ قوت دی ہے معرفت الہی کی، صحیح۔ جنوں کو نہیں دی، وہ سمپل اطاعت کے مکلف ہے۔ یہ اللہ کے قرب کو محسوس کر سکتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچان سکتا ہے۔ اسے یہ جرأت دی ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں اللہ کون ہے، کہاں ہے؟ پھر اس کو پانے کی کسی جن نے کہا ہے کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، انسان نے کہا ہے۔ انسان نے کہا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو جنوں کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جس کی قیمت ہمیشہ چکانی پڑے۔ صحیح۔ انسانوں کے پاس وہ دولت ہے، اگر فائدہ اٹھائیں گے تو جن جنت میں بھی تو نہیں جائیں گے۔ جنوں کے لیے قرآن میں کوئی آیت نہیں ملے، یجرکم من عذاب، اطاعت کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، بس یہ خبر ہے۔ صحیح۔ دوزخ کی وعید ہے، جنت کی یہ خبر ہے کہ گناہ نہیں کرو، نیکی کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، بالکل ٹھیک۔ فنا ہو جائیں گے۔ جنہوں نے جتنا گناہ کیا اتنی سزا پا کر فنا ہو فنا ہو جائیں گے۔ انسان نے جو نعمت ضائع کی ہے یہ نعمت دائمی ہے۔ صحیح۔ معرفت الہی کی نعمت ابدی ہے، دائمی ہے۔ انسان جنہوں نے مادی لذتیں اٹھائیں ان کی قدر نہیں کی، وہ وقتی تھیں۔ جہان ختم ہو گیا، وہ لذتیں ختم ہو گئیں، ان کا عذاب بھی ایک مدت تک ہوگا، مدت ختم ہوگی، ختم ہوگی۔ انسان کو یہ معرفت حق کی نعمت یہ دائمی ہے۔ جس نے دائمی نعمت ضائع کی جنت میں بھی دائمی رہے گی، جس نے دائمی نعمت کا حق ادا کیا جنت میں بھی ہمیشہ رہے گا۔ یعنی وہاں پہ چانس کوئی نہیں ہے بچنے کا، یہیں پہ کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے۔